نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سائت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قبل صدر موضوع سامین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج نا اللہ والیاں وچوں حضرت امیر حسینی رحمت اللہ دے بارے تذکرہ نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت سید امیر حسینی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سو نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یہ آیت پاک جو اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستان دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستان میں نے دا دوستان میرا دوستی دا حق ادا کیتا، میرا دلوں دوستی لائی، تمام شیطانی پروگرامہ جو نکل گیا قرآن و سنت و روح کے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، میرے دیدار دی نعمت حاصل کیتی۔ اور یہ میرے دوست نے جنہاں نہ دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت جنہاں کوئی غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والے وچوں حضرت سید امیر حسینی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہوئے نا، آپ بڑے عالم سگے۔ آپ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح دے مریض سے گئے۔ آپ نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک دن آپ دے توبہ دا واقعہ کچھ انج ہے کہ ایک دن آپ شکار واسطے گئے، سامنے ایک ہرن نظر آیا تے آپ نے جویں تیر کمان کس کے انہوں تیر مارن دی کوشش کی تھی، وہ ہرن کھلوگی اور آپ کو دیکھ کے کہنے لگی حسینی تو ساڑے ہوتے تیر چلاؤن لیا، اللہ سونے تینوں اپنی معرفت اور بندگی واسطے پیدا کیتا نہ کہ تینوں تیر چلاؤنا واسطے۔ اور یہ گل کہی تے اور ہرنوں غائب ہو گئی۔ اس تو بعد آپ نے توبہ کر لی اور راہ مولا دے مسافر بن گئے، تراشی مولا ہی لگ پہ، آپ دے اندر روحانی انقلاب آ گیا۔ پھر ایک کلندرہ دی ٹولی جڑی ہے ملتان شریف جا رہی سی تے آپ بھی انہوں نال ہو گئے تے جدوں حضرت بابلہ کا ذکریہ ملتانی رحمت اللہ دے مزار تے پہنچے، حضرت شیخ رکن الدین جڑے گدی نشین نے انہوں اس جماعت دی ضیافت کیتی، دعوت کیتی تے رات دے ٹائم حضرت شیخ رکن الدین نو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب جو فرمایا کہ ساڑے بیٹے نو اس جماعت تو اللہ کڈو اور انہوں اللہ دی راہ دے لاؤ۔ صبح اٹھ کے آپ نے انہوں پوچھا کہ تواڈے وچوں سید زادہ کون ہے، تو انہوں سارے حضرت سید امیر حسینی طرف اشارہ کیتا، آپ نے انہوں الگ کیتا اور انہوں ساری گل سنائی اور تعلیم و تربیت کیتی۔ اور انہوں اللہ کی طرف لاتا۔
راہ مولا دا مسافر بنا کے تلاش مولا لاتا. اور یہ وزلی سعید الفطر روحاں جنہیں روزے لس دل دے نال زبان دے نالوں دلوں بھی بلا کیا سی. یہ وہ سلیم قلب روحاں نے جنہیں دی رہنمائی اللہ رسول خود فرماؤندے رہندے ہیں. جنہیں طالبان دنیا نے چونکہ روزے الست انہوں نے دلوں بلا نہیں سی کیا, دنیا دائیاں دکھائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ پہ سکے. تو یہ انہاں لوگوں دے طالبان دنیا دے پرچھاویں تو بھی دور بھجو, بڑا زہریلا پرچھاواں انہاں دا. آج دی گفتگو اور آپ دی اس مختصر جی تعلیمات دا خلاصہ ہی ہے کہ سانے چاہیے کہ تمام شیطانی پروگراموں چ نکل کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے. جماعت اہل سنت و جماعت نال رہی ہے اور غافلاں تو الگ ہو گئے حجرہ نشین ہو جائے. جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے, عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلے اتنے چلیے جتنے سارے انہیں نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. سچے اللہ بننے کی کوشش ہی ہوندی ہے کہ غافل لوگوں تو الگ ہو جان, کہ غافل سن نہ جان اسی انہاں نہ جانیے ساڈے آسے ساڈا اللہ کافی ہے. بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ. حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے نے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں بین پہ لکھے تو غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے. تو حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں. ٹون دی پھر میں جنگل ویلے رانجھن یار بوکڑ وچ کھیلے. خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ تک تو بھی نیڑے ہاں. تسی کیوں غور نہیں کردے, میں تواڈے نفساں وچ ہاں. تسی جدھر بھی رخ کرو گے فسم وجہ اللہ ادھر اللہ دا رخ ہے. وہ ماں کو میں تواڈے نال ہے. اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے. اللہ سونا ساڑے قریب ہے لیکن اسی اللہ تو دور ہیں. سانو چاہیے اسی اللہ دے قریب ہو جائیے اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے. خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا اتنے دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے. سورہ نساء رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. اتحاد سے سانو چاہیے کہ اگر اسی اللہ دے دوست بننا چاہتے ہیں, جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں, تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ما سوا اللہ اور تمام شیطانی افلاطونی پروگراماں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے نفسانی شیطانی تبلیغی نصاباں چ نکل گئے. اپنے اندر نو ما سوا اللہ دی الہشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں طلباں رغبتاں ظلمتاں محبتاں تو خالی کریے. اور اس طرح انہاں تو قلب نو موڑیے, کوشش بھی کرے انہاں دا خیال نہ آئیے, خیال نہ آئے اور فنا و نستی دا فنا و نیستی دا کمال حاصل کریے, جمعیت دا کمال حاصل کریے. یہ نعمت تاں ہی ملنے گی اگر اسی فنا نفس یہ نعمت حاصل کریں گے, پھر فنا قلب دا کمال حاصل ہوا. قلب ذات مولا ڈوب کے نماز عشق نیتے گا تو تلاش مولا جی لگے گا. تو سانو چاہیے قلب و دماغ دے ذہن نماز و اللہ دی الہشاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے دوست اولیاء اللہ جڑے نے حزب اللہ دے مجاہد نے, مردہ نفس ہے زندہ دل ہے, صحیح القیدہ زاری بات نہیں, علوم نبوت دے وارث ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, سرفروش ہے, بت شکن ہے, اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد و اثار دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے. جنہاں دے بارے حضور غوث پاک نے فرمایا انہاں دے پیراں دی زمین بن جاؤ اور انہاں علماء مشایخ دے دیدار نہ گناہ چڑھدے نے. انہاں دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے. انہیں صبح دے مولا دی نعمت حاصل کریے کیونکہ یہ اللہ والے اللہ دی نگاہ خاص چاہتے ہیں. ویسے تو اللہ سونا تمام انسانوں محبت بری نگاہ نہ دیکھ رہا کہ ماسوا اللہ تو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ اللہ سونا 360 واری 24 گھنٹے ہر آدمی دل چ الہام فرماؤں کہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے, سچی توبہ کر کے میری طرف آ جائے, قرآن و سنت پہ عمل کرے, شیطانی نصابہ سے نکلے. تو سانو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد قسم اعظم ذکر قلبی حاصل کریے, انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے, الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے, پھر نوری بوٹی نو نفی اس بعد دا نوری پانی دئیے, پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسرور ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے.
تاکہ قرب ولایت دے کمال حاصل ہوئے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا. ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے دی آخری زندہ کتاب ہے. سنت دے مطابق تے عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئی زندہ ہوندا ہے. اسی واسطے اللہ والے سچے اپنی قبراں زندہ ہے، ساڈے پیارے نبی بھی زندہ ہے. تائیں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی نام فقیر تیناں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو. تے سانوں چاہیے عمل قرآن و سنت نہ دوام قلب ذکر و حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساڈے آسے باتوں دا بوا کھل جائے. سانوں چاہیے ظاہری حواس معطل کریے، کیونکہ جسم ساڈا ٹائم سپیش قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن لطائف انہاں تو آزاد ہے، اور قلب و دماغ دے ذہن جڑے انہاں تو آزاد ہے. جب اندر نورانی ہوگا پھر روح یہ جسم چو نکلے گی، یہ واسطے باتوں دا بوا کھل جائے گا. یہ باتوں چ سر پرواز کرے گی، اولیاء اللہ دی باطنی محفلاں جائے گی، مسلمان نیک جنات ارواح فرشتیاں نال ملاقاتاں کرے گی، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے گی، عالم برزخ عالم مثال عالم جبروت ملکوت لاہوت دیاں سیراں کرے گی، اور حقیقت صلوات تک روحی قدمی سیر کرے گی، اگے سیر نظری کرے گی. تو سچیاں روح اللہ طرف دوڑدیاں رہندیاں نے، جویں قرآن کریم کی رب سنے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف. جنہوں نے ایمان دی روح حاصل ہو جاندی ہے، جویں رب سنے قرآن پاک فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ رب سنے نہ جنون نہیں عشق کر دیا ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نے. عرفان الہی فرض ہے، جب اللہ سنے بندہ پہچان دا تے پھر اللہ طرف دوڑدا ہے. دنیا نے پہچان دا اینوں چھڑدا ہے، نفس نو پہچان دا تے اینوں چھڑدا ہے. تے سچے عشاقان مولا وہ باطنی نظارے ہی نہیں پھسدے، اللہ سونے طرف دوڑتے رہتے رہے. انہاں دی روح حتیٰ کہ سر و پرواز کر دیا روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوندی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جہاں انسان دی زندگی دا مقصد ہے. خود قرآن کریم رب صلی فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما. اللہ نبی بارس اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ.